اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مولانا فضل الرحمان صاحب پریزیڈنٹ چیئرمین پی ڈی ایم، مولانا اسد محمود صاحب پارلیمنٹری لیڈر ایم ایم اے اور جے یو آئی ایف قومی اسمبلی میں تشریف لائیں اور ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک چیز کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میری نیشنل اسمبلی کی اسٹیٹمنٹ سے اس میٹنگ کا کوئی تعلق نہیں، چونکہ یہ تقریباً 10 دن سے ایک ناشتہ میٹنگ آلریڈی پلان تھی، تو اس لیے اس کے تسلسل میں مولانا صاحب تشریف لے کے آئے ہیں۔ مگر اس سے پہلے کہ میں مولانا صاحب کو دوں، میں کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو ہمارا معاشرے میں ہر طرح کی سوچ ہے، ہر طرح کی بات کرنے والے ہیں، مگر ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں۔ نہ مجھے حق ہے کہ میں کسی اور کو غدار کہوں، نہ کسی اور کو حق ہے کہ وہ مجھے غدار کہے۔ ہندوستان جو چاہتا ہے وہ اپنے ناپاک عزائم میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ سیاسی سوچ ہماری مختلف ہو سکتی ہے، مگر جہاں پاکستان کا موقف آتا ہے، پاکستان کی بات آتی ہے، تو پوری پاکستانی قوم یکجا ہے، اور انشاءاللہ ہندوستان کو منہ توڑ جواب جیسے ہمیشہ دیا ہے ویسے ہی دیا جائے گا۔ میری بات پہ اختلاف ہو سکتا ہے، ہوا ہو لوگوں کو، مگر وہ سیاسی بات کو جو رنگ دینے کی کوشش کی گئی، اس سے پاکستان کے بیانیوں کو فائدہ نہیں ہوا، بلکہ اس سلیکٹڈ حکومت نے ہندوستان میں جو نیریٹو کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، ناکام کوشش، اس کو تقویت دینے کی کوشش کی۔ ہمیں شدید تحفظات ہیں اس حکومت سے، مگر وہ سیاسی اختلافات ہیں، چاہے وہ سقوط کشمیر کے حوالے سے ہو یا ان کی فارن پالیسی کی ناکامی کے حوالے سے ہو۔ انہوں نے جو افواج پاکستان کو میرے سٹیٹمنٹ سے نتھی کرنے کی کوشش کی، یہ کوئی پاکستان کی خدمت نہیں تھی۔ میری سٹیٹمنٹ دیکھی جا سکتی ہے، سنا جا سکتا ہے، اور اس میں نے اس حکومت کے بارے میں گفتگو کی تھی، جس کو غلط انداز میں انڈین میڈیا کی اسٹریٹجی کو اپناتے ہوئے یہاں حکومتی لوگوں نے اس کو مس ریڈ کیا، جو کہ نہ صرف سراسر پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے، بلکہ یہ پاکستان کی خدمت نہ ہوئی۔ میں اس نالائق حکومت کے بارے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جو لڑائی لڑنی ہے وہ ضرور لڑیں۔ ہم سیاسی جماعتیں آپ سے اتفاق صرف ایک ہی جگہ کریں گے جہاں پاکستان کی بات آئے گی، اور مہربانی کر کے افواج پاکستان کو اس لڑائی سے باہر رکھیں۔ آج بینر اور پوسٹر جو لاہور میں لگے، یہ کوئی خدمت نہیں ہے اس موقف کی جو کہ پاکستان کا موقف ہے۔ یہ آپ نے ہندوستان کے میڈیا کے ہاتھوں میں کھیل کے پاکستان کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ میں اپنے موقف پہ کھڑا ہوں، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے میرے پاس بے شمار راز ہیں۔ میرے پاس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو تھی پارلیمنٹ کے، اس کو میں ہیڈ کرتا رہا ہوں۔ میں نے کبھی غیر ذمہ دارانہ نہ سٹیٹمنٹ دی ہے، نہ انشاءاللہ دوں گا۔ ہم سیاسی لوگ ہیں اور اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف بیان دیتے رہے ہیں، دیتے رہیں گے، اور آگے بھی دیتے رہیں گے، مگر ایک جگہ جہاں پاکستان کا نام آتا ہے، جہاں ہماری اکائی کا نام آتا ہے، جہاں
ہمارے اداروں کا نام آتا ہے وہاں پہ پاکستان کا ایک پیغام ہندوستان کے نام بہت صاف ستھرا ہے کہ ہم پورے پاکستانی قوم ایک ہیں. اختلاف سیاست میں سیاسی حکومت کے ساتھ ہو مگر صرف ایک جگہ پہ ہندوستان میں کے معاملے میں ہم ایک ہیں. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگوں کا اور آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اس چیز کو مت ابھاریں. اور ایک اور جو منسٹر نے سٹیٹمنٹ دی میں اس کا بھی ذکر نہیں کرنا چاہتا چونکہ وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے. تو میں آپ لوگوں سے میڈیا سے گزارش کروں گا ایک پازیٹیو رول پلے کیجئے اور ان لوگوں کو جو پاکستان کے خلاف یہ سازش کا حصہ بننا چاہتے ہیں ان کے بیانات کو نہ لگائیں. تو میں گزارش کروں گا مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ وہ آپ سے کچھ گفتگو کریں. شکریہ مولانا صاحب. آپ کے کھانے کا بہت بہت شکریہ. کھانے میں کا مینیو کیسا مولانا صاحب؟ یہ نہیں بتا سکتے. مینیو اتنا زیادہ تھا کہ میں گن نہیں سکتا. جی آپ فرمائیں. جی ریاض صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑا سا بول بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. جناب ایاز صادق صاحب کا شکر گزار ہوں. انہوں نے ہمیں گھر بلایا اور ہمیں عزت دی. میں دل سے ان کی قدر کرتا ہوں. جو گفتگو انہوں نے فرمائی ہے میرے خیال میں انتہائی ذمہ دارانہ اور انتہائی سنجیدہ گفتگو انہوں نے کی ہے. ہمارے ملک میں اختلافات کے حدود ہونے چاہیے. ہم اختلاف رائے کا حق رکھتے ہیں. اختلاف رائے اصولوں پر کرتے ہیں, کرتے چلے آئے ہیں, کرتے رہیں گے, لیکن کسی کو اس بات کا حق نہیں دے سکتے کہ ہم ان سے حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بھی لیتے رہیں. اور میرے خیال میں قیامت کی علامت ہے کہ مسلم لیگی غدار ٹھہرے ہیں آج. تو اس حوالے سے احتیاط کا دامن ہمیں تھامے رکھنا چاہیے. ہمارا واضح موقف ہے کہ 25 جولائی 2018 کو دھاندلی ہوئی ہے. ہم اس حکومت کے جواز کو تسلیم نہیں کرتے. بار بار آپ ہم سے سن چکے ہیں اور اپنے موقف پہ قائم ہیں. اور آج وہی دن ہے جس دن میں آزادی مارچ میں لاہور سے گزر رہا تھا اسلام آباد کی طرف, اور آج بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ دن منا رہا ہوں اور یہاں سے اسلام آباد کی طرف چلوں گا. تنقید سے کوئی بالا تر نہیں ہے. ہمارے ملک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو جاتی ہے, پھر ان کو عزت و آبرو کے ساتھ ملک سے باہر بھیج دیا جاتا ہے, اس کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے. ہمارے ملک میں صحابہ کرام کی توہین ہوتی ہے, پھر انہی لوگوں کو عزت و آبرو کے ساتھ ملک سے باہر بھیجنے کے انتظامات کر لیے جاتے ہیں. لیکن ہمارے ادارے اتنے مقدس ہیں کہ اس کے افراد بھی ان سے زیادہ مقدس ہیں کہ وہ تنقید سے بالا تر ہیں. ہم شاید اس اصول کو تسلیم نہیں کرتے. ہم توہین آمیز رویے کے خلاف ہیں, چاہے وہ عدالت کے بارے میں ہو, جج صاحبان کے بارے میں ہو, جنرلز کے بارے میں ہو, لیکن ہم اپنی توہین بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس قسم کی صورتحال جو پاکستان میں بنائی گئی ہے, جن لوگوں کے زمانے میں پاکستان نے معاشی لحاظ سے ترقی کی اور ہمارے ملک کا ترقی کا سالانہ تخمینہ 6.5% تک پہنچ گیا تھا, آج 0 سے نیچے گر گیا ہے. ملک کا دیوالیہ کر دیا گیا ہے.
पिछली हुकूमतों ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट से निकालकर वाइट लिस्ट तक ले गए थे। कोई FATF के तहत हमारी कानून साजी नहीं हुई, हमने खुद अपनी पॉलिसियां बनाई। लेकिन आज हमारे मुल्क की मईशत कहाँ चली गई है। फिर माशी पॉलिसियां कमज़ोर भी होती हैं, माशी पॉलिसियां अच्छी भी होती हैं, लेकिन आम आदमी तक उसके असरात 5-5, 6-6 साल बाद, 10-10 साल के बाद मिलते हैं। यहाँ हुकूमत के पहले साल में लोग चीखना शुरू कर गए महंगाई के हाथों, और पहले ही साल में आपको याद होगा कि छोटे ताजरों और दुकानदारों ने देहात की सतह तक जाकर एहतजाजी हड़ताल की थी। इस वक्त मुल्क माशी लिहाज से दिवालिया हो चुका है और पाकिस्तान के लिए अब ये रिस्क बन चुके हैं। मुल्क की बका का सवाल है। नाजायज़ हुकूमतें हम पर मुसल्लत न की जाएं, धांधलियां न की जाएं, मुल्क की सियासत में मुदाखलत न की जाए, आइन के मुताबिक मुल्क को चलाया जाए। पार्लियामेंट के इख्तियारात क्या हैं, पार्लियामेंट के हवाले से चीफ एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात क्या हैं, हमारे दिफाई इदारों के इख्तियारात क्या हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी के इख्तियारात क्या हैं, उसके अंदर रहते हुए हम मुल्क को चलाएं। हम एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे, वो हमारे साथ खड़े रहेंगे। लेकिन ये कि खुद को महवर समझकर, खुद को मालिक समझकर इलेक्शन के नताइज का खुद को मालिक समझें और अवाम के वोट की तकद्दुस का ये आलम हो, तो फिर ज़ाहिर है इख्तिलाफ भी होंगे, गिले शिकवे भी सामने आएंगे। और फिर अगर हुकूमत वाले जो अहमकों का मुरब्बा है पूरा काबीना, और ये लोग इस किस्म की ज़बानें इस्तेमाल करते हैं कि जिसके बाद आदमी को अपने जज्बात पे कंट्रोल करना पड़ता है, तो मैंने ऐसी कोई अहमक हुकूमत नहीं देखी जो बैन मुझे मार की सियासत करती है, जो खुद इश्तियाल दिलाती है अपोजिशन को। हमेशा अपोजिशन इश्तियाल की तरफ जाती है, हुकूमत उसको एतदाल की तरफ लाने की कोशिश करती है ताकि बहरान पैदा ना हो। यहाँ तो बहरान पैदा किए जाते हैं। तो इस हवाले से हम अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं और PDM कायम है। PDM को तोड़ने की साजिश कराची में हुई, लेकिन PDM की जमातों ने अपनी भरपूर हिकमत अमली से उसको नाकाम बनाया है और अब भी कायम है, और हम शेड्यूल के मुताबिक अपना प्रोग्राम जारी रखेंगे। ऑपोजिशन जमातों की तहरीक जो है वो भी चल रही है, दूसरी तरफ आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत कब तक अपने घुटने टेक देगी? हुकूमत तो नहीं है, हुकूमत जिनकी है, फिर आप कहेंगे आपने फिर नाम ले लिया। मौलाना साहब, अयाज सादिक ने जो भी कहा कौमी असम्बली में, आप उसे इत्तफाक करते हैं या उसे इख्तिलाफ करते हैं? मैं तो समझता हूं कि इससे भी कुछ आगे जाकर हमें इत्तिफाक करना चाहिए, ये जरा कम है थोड़ा सा। मौलाना साहब, ये बताइएगा कि आपने जो बयान दिया, लगता ये है कि इमरान खान एक जानिब तो नरेंद्र मोदी को धमकियां दे रहे, दूसरी तरफ उन्होंने घुटने टेके इंडिया के सामने, क्या ऐसा है? देखिए, मैं इस इशू को हम जितना जल्द से जल्द ख़त्म कर दें, जो कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं, तो बेहतर होगा। मैंने वजाहत भी दे दी, मैंने आज भी बात कर दी, और मेरी जो ओरिजिनल क्लिप है वो भी देख लें कि मैंने क्या कहा, वो साफ जाहिर है। अब उसको जो प्ले अप कर रहा है, जो इंडियन मीडिया के एजेंडे को प्ले अप कर रहा है, वो पाकिस्तान से कोई अच्छा सलूक नहीं कर रहा। इस इशू को छोड़ें, आप मौलाना साहब मेहमान आए, उनसे बात करें। मैंने तो गलत बात की नहीं, आप माजरत करेंगे अयाज साहब? मैंने बात ही कोई ऐसी नहीं की, मैंने तो वजाहत तो आपको दे दी है। अच्छा मौलाना साहब, ये फरमाइए कि आपने तहरीक जो है वो हुकूमत के खिलाफ शुरू कर रखी है, जलसों पे लाखों करोड़ों रुपया भी खर्च किया जा रहा है, लेकिन एक आसान सा तरीका है, आप अदम एतमाद तहरीक जो है वो कौमी असम्बली में पेश करें और हुकूमत जो है वो खत्म हो जाती है। क्यों आपको अपने लोगों पे एतमाद नहीं है? गौर करते हैं मशवरे पे आप। देखिए दो चीजें हैं। सियासतदान का ये भी एक फर्ज होता है कि वो आम आदमी का तर्जुमान बने, उसकी जुबान बने। PDM में शामिल जितनी जमातें हैं और उनकी जो क़यादतें हैं, वो आज अवाम की बात करते हैं। जब हम अवाम में जाते हैं, उनको सहारा मिलता है, उनको हौसला मिलता है, और वो समझते हैं कि हम गरीबों का भी कोई बोलने वाला है, बात करने वाला है। वरना जहाँ तक इस्तीफों का मसला है, यकीनन मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ,
کہ یہ بہت ہی مختصر اور آسان راستہ ہے، لیکن چونکہ ہمارے پی ڈی ایم کے آنے والے آپشنز میں شامل ہے یہ، تو جو بھی طے ہوگا ہم باہمی مشاورت کے ساتھ جس موقع کو مناسب سمجھیں گے اس آپشن کو استعمال کریں گے۔ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں عبدالقادر بلوچ کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ وہ استعفیٰ دے گئے ہیں، تو اس میں ان کو یہ کہا ہے کہ ہم آپ کے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اس میں بندے کا نال ہے جی مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ سمجھ میں نہیں آئی بات۔ عبدالقادر بلوچ کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ وہ پی ڈی ایم سے استعفیٰ دے گئے ہیں، تو کیا آپ ان سے بات کریں گے؟ مجھے علم نہیں ہے۔ یہ بتا دیں کہ میاں نواز شریف کا بیانیہ کہ ہماری جدوجہد ہے وہ اس حکومت کو لانے والوں کے خلاف ہے، اور پی ڈی ایم کی قیادت یہی وعدہ اٹھاتی ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، الیکشن چوری ہوا، اب گلگت بلتستان کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسی آرمی چیف کے ہوتے ہوئے ڈی جی آئی ایس آئی کے ہوتے ہوئے وہ بھی شفاف الیکشن ہوگا؟ دیکھیے اس طرح تو آپ گلگت بلتستان کیوں جاتے ہیں؟ ہمارے ہاں ضمنی الیکشن بھی تو ہوتے ہیں، تو ہم ضمنی الیکشن بھی حصہ تو لیتے ہیں، عوام کے ساتھ ایک رابطے بھی ہوتا ہے، اور نتائج سامنے آئیں گے تو ہم جس طرح اس پہ رد عمل دے رہے ہیں اس میں دے سکیں گے۔ آج کی گفتگو سے یہ محسوس ہوتا ہے آپ دونوں کی کہ 16 اکتوبر سے جو موقف اختیار کیا تھا اپوزیشن جماعتوں نے، آپ اس سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا موقف تھا وہ بہت کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ ایاز علی صاحب نے بھی یو ٹرن لے لیا اور آپ بھی یو ٹرن لے لیا۔ میں آپ کی نفسیات کو سمجھ رہا ہوں، آپ ایک صحافی کی حیثیت سے کیا کہلوانا چاہتے ہیں ہم سے، لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایاز صادق صاحب کے بیان سے جو پیالی میں طوفان کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی، ہمارا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی سیاست کو ان حدود میں رکھیں جو آئین اور قانون کے دائرے میں ہوں، پاکستان کے حب الوطنی کے دائرے میں ہوں۔ اگر اس قسم کے کوئی اشتعال انگیز گفتگو کرتا ہے اور کسی کے کریکٹر کو تباہ کرتا ہے، اس کی حب الوطنی کو تباہ کرتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو نیچے لانا اور اپنے اس پٹری پہ لانا جو اس کا حقیقی مقام ہے، اس پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ ہمیں یہ یاد دلائیں گے کہ تم تو پیچھے ہٹ گئے۔ خدا کا خوف کرو۔ میڈیا سے خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملک کو اگر آگ لگتی ہے تو بھی آپ کی ان سوالات سے لگتی ہے، ملک کو اگر ٹھنڈک ملتی ہے تو آپ یہ غداری کا تعارف بتائیں گے، غداری کا تعارف کیا ہے؟ سب لوگوں کو غداری کے تعارف کے لیے حمود الرحمان کمیشن کو سامنے لایا جائے، پھر اس کے بعد پتہ چل جائے گا۔ یہ فرمائیے، سول لائن میں درخواست چلی گئی ہے مقدمے کے لیے، آپ سے ابھی تک پولیس حکام نے کوئی رابطہ کیا یا آپ نے ہم کو اپنا کوئی موقف دیا، یہ بتائیں۔ جب ہوگا میں بتا دوں گا۔ ایاز صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ ایک اکائی کی آپ نے بات کی، اسی ایک اکائی کے اوپر جو ہے نواز شریف کا بڑا تنقید ہے، اسی ایک اکائی کے اوپر آج آپ کہہ رہے ہیں آپ ایک اکائی کے ساتھ کھڑے ہیں، تو نواز شریف کے بیانیہ سے آپ لوگ پیچھے ہٹتے ہیں جو وہ تنقید جو کرداروں کے اوپر کر رہے ہیں، تو ایک اکائی کا کیا مطلب ہے؟ آپ ایک اکائی کو دیکھیں دونوں مختلف چیزیں ہیں، آپ مختلف چیزوں کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ میں نے جو وہاں قومی اسمبلی میں کہا، اس کے بعد میں نے جو وضاحت جب ہندوستان کی طرف سے یہ ہمارے یہاں کے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ کیا اور ہندوستان کی طرف یہ وضاحت بھی آ گئی اور میں نے آج بھی وضاحت دی۔ مولانا صاحب یہ فرمائیے کہ آپ جب گڈ گورننس کی بات کرتے ہیں تو وہ مولانا کہتے تھے یہ کرپشن ہے، اب یہ جو غدار اور غیر محب وطن کہنا کہ یہ حکومت کی کوئی لائن ہے کہ آپ کو اور لائن کی جانب لے جا رہے ہیں؟ حضرت یہ حکومت اپنی حماقتوں کے نتیجے میں اب ایاز صادق صاحب کی گفتگو سے یا ان کے کچھ الفاظ سے کوئی اختلاف رائے کر سکتا ہے، لیکن اس کے رد عمل میں پلوامہ کا ذکر کر کے جس عقل مندی کا مظاہرہ کیا گیا ہے اس کا بھی ذرا اندازہ لگایا نا کہ وہاں ہے کیا، وہاں کس قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس ملک میں کوئی سنجیدہ حکومت موجود ہے یا کوئی قانونی حکومت موجود ہے یا کوئی اہل حکومت موجود ہے۔ ناجائز، نالائق اور نااہل حکومت اس وقت دو جگہوں پہ ان کے خلاف اپلیکیشن جا چکی ہے اسی حوالے سے، اسلام آباد اور ایک لاہور کے۔ اپلیکیشنوں کے لیے حضرت بہت لوگ مل جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے جو کچھ ایسا ہو، کیا اسمبلی میں کہے ہوئے الفاظ باہر چیلنج ہو سکتے ہیں؟ نہیں، باہر ہو بھی نہیں سکتے۔ پارلیمنٹ از ابو سپریم۔ بہت شکریہ۔